बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। जनाब, आज के प्रोग्राम में जो बात हम करने जा रहे हैं, अवाम से, अवाम पर, अवाम के लिए। जमहूरियत का हुस्न यही है, लेकिन क्या कुछ अवाम के लिए होता है और क्या कुछ अवाम के लिए रखा जाता है और क्या कुछ अवाम से हो रहा है, इस बात की अगर डेफिनेशन में जाएं तो हम कोसों दूर नज़र आते हैं अवाम के राब्तों से। हमारे मेंबरान असम्बली, चाहे वो सूबाई हों या वफाक के हवाले से हों या ऐवान बाला के हवाले से बात की जाए, इलेक्शन की हद तक तो बातें और वादे ज़रूर नज़र आते हैं। या हमारे सियासी रहनुमाओं की बातें यही होती है कि सबस बाग दिखा दिया और यही बातें की जाती है। मैं किसी एक जमात या किसी एक सेगमेंट को इसमें कैटर नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माली बजट 2024-25 अगर इसका भी मवाजना किया जाए, वज़ीर आज़म ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी हमने ये बजट IMF के साथ मिलकर बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है जो द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की। इससे पहले भी जी वो बजट पेश होते रहे, कंडीशंस की बात की जाती रही। हमें बार बार जाना पड़ता है, हमें अपने ब्लीडिंग वूंड्स को बंद नहीं करना, IPPs को बंद नहीं करना, बस निचोड़ के खून उसकी बोतल लगा के आपने सहारा देना है अपनी मईशत को और अपने किस्तें या उसका सूद उतारना है। अगर आप इसको विजुलाइज़ करें कि एक तरफ आवाम उसका खून निचोड़ा जा रहा है और एक ब्लीडिंग वूंड पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह खून सप्लाई किया जाता है और दूसरी तरफ वो ज़ख़म जिससे खून रिस रहा है उसको बंद नहीं किया जा रहा, ये तो एक बुनियादी सवाल है। इसके अलावा वो इदारे जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस खसारा है, उनको बंद नहीं किया जाता क्योंकि सियासी तौर पर उनमें पोलराइजेशन है, भर्तियाँ की जाती हैं, कहा जाता है नौकरियाँ दी जाएंगी। और हर हुकूमत ने जो अपने अपोजिशन में वक्त गुजारा उसने यही कहा कि निजकारी नहीं होगी, IMF की डील नामंजूर, गद्दारी है। इसी हवाले से एक फुटेज आपको दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा। गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। ऐसी डील को फाड़ दें और उसके बाद गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, वतन फरोश हो, ये तमाम चीज़ें हमने हर अदवार में, हर सियासी जमात जो कि अपोजिशन में होती है, अवाम और लोगों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए हमने देखे ये नारे लगते हुए। उसके साथ साथ मईशत की बेहतरी के लिए दहशत गर्दी और अमन अमान का क़याम बहुत ज़रूरी है। जो CBMs जो कि गैर मुल्की सरमायाकारी कितनी ज़रूरी है, उसके हवाले से अगर आप सही मानों में अवाम को और सरमायाकारों को एतमाद में लेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी आती रहेगी। आपके पैसे अगर मुल्क से बाहर पड़ें तो लोगों के ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में तो बात नहीं आएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अवाम पर बोझ, अशराफिया के खर्चे और उसके साथ साथ जो टैक्सेस, क्या सरकारी मुलाजमीन सिर्फ अवाम है जिनको खुश करके दिखाया जाता है जी हमने रिलीफ दिया, आम आदमी एक मजदूर की तनख्वाह उसी तरह है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हम अपने मेहमानों का भी तारुफ कराते हैं। आज हमारे सेगमेंट्स में जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ होगा। हम लेते ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। खुशामदीद कहते हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब को, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। खुर्रम भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आपको अपने प्रोग्राम पे मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, हम इस बजट को जो माली साल 2024-25 की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि जी IMF के साथ मिलकर हमने ये बनाया है। साथ मिलकर बनाने में और मन बनाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप खुद सनतकार हैं, आप ये बताइएगा कि क्या एक आम आदमी इसका बोझ उठा सकेगा? ये कोशिश तो पूरी की गई है कि जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं उन पर बोझ ना हो, और इसीलिए जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को हुकूमत जो है वो माहाना पेमेंट्स करती है, उसमें 27% इजाफा किया गया और इस बार वो 596 अरब यानी 600 अरब रुपए के करीब होगा। इसी तरह कोशिश की गई है कि जो बहुत सारी अशराफिया की एग्जाम्पशंस थी उनको ख़त्म किया गया है। लेकिन जो टेस्ट है वो यही है कि सबसे बड़ा कि क्या हुकूमत जो है वो महंगाई में जो कमी आ रही है उसको सस्टेन करती है, क्योंकि उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट होना है। और जो बात कम नोटिस की गई वो ये है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा जो है वो दिफा नहीं है,
وہ قرضوں کی واپسی ہے، اور وہ دفاع سے 4 گنا زیادہ بلکہ تقریباً 5 گنا ہو چکا ہے، 9700 ارب روپے. تو اگر انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوتا ہے تو وہ جو 9700 ارب روپے میں سے کئی 100 ارب روپے بلکہ 1000 ارب روپے سے زیادہ بھی بچت ہو سکتی ہے، اور وہاں پھر ایک ریلیف کی ضرور امید ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے. بجٹ ہر آنے والا بجٹ پاکستان کا 2021 کے بعد سے وہ مشکل ہے اور رہے گا جب تک انشاءاللہ اس سال کے ہم آخر تک جو کیلنڈر ایئر ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی سرمایہ کاری آنی ہے انشاءاللہ ہمارے دوست ممالک سے وہ آن دا گراؤنڈ آنا شروع ہوتی ہے. اس سے جب اگر اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوگی اس میں بہتری آئے گی. لیکن جو اصل چیز عاصم صاحب نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو تاریخی طور پہ پچھلے 40 سال سے ایک آسانی حاصل تھی کہ جب بھی کوئی مشکل ہوئی بجٹ میں تو کسی دوست ملک نے ہمیں امداد دے دی اور ہمارا جو ہے $1-2 بلین سے پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. اب وہ بین الاقوامی حالات نہیں ہیں، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور پیروں پر کھڑا ہونا ایک کہنا چاہیے کہ چیلنجنگ معیشت کے لیے آسان نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس تو جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے، اس میں کمی آئی ہے. اور یہ جو ٹیکسز ہیں ان میں بھی اگر انشاءاللہ وہ سپیس کریٹ ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ عوام کو فوری ریلیف دے گی انشاءاللہ. قرم صاحب، اس میں آپ نے کہا کہ عوام کو ریلیف اور مہنگائی میں کمی، لیکن ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی میں جاتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا مختلف ادوار میں مختلف سیاسی لیڈر جو ہیں انہوں نے جو فگرز کوٹ کیے وہ حقائق سے بالکل برعکس ہوتے تھے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے، اب آلو 5 روپے کلو مل رہا ہے جبکہ آلو 50 یا 70 روپے کلو مل رہا ہوتا تھا. اور اسی طرح آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی مد میں جو قیمتیں کم بھی ہو جائیں تو کرائے کم نہیں ہوتے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کی بات کی، یہ ایک مخصوص اور خاص طبقے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آل سیلریڈ پرسن انکلوڈنگ میں بات کروں گا سرکاری ملازمین چلیں وہ ایک خاص طبقہ، ایک محدود طبقہ ہے، وہ پوری پاکستان کی عوام نہیں ہے. لیکن جو باقی بیچارے میڈیوکرز ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، تنخواہ دار ہیں، یا وہ ہاکر یا وہ آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والا گارڈ جو ابھی بھی 25,000 یا 20,000 تنخواہ پہ کام کرتا ہے، وہ کہاں سے ٹیکس دے گا اور اس کے اوپر بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، ان پر تو بوجھ نہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے، اور توقع بھی یہی ہے کہ ان سے ہم مزید کوئی ٹیکس کی ہم ڈیمانڈ بھی نہیں صاحب سیل ٹیکس بڑھے گا، GST بڑھے گی تو سارا کچھ تو مارکیٹ میں مہنگا ہی ہوگا اور اس کو تو جیب سے دینا پڑے گا. 1 ارب روپے کمانے والا بھی اور 20,000 کمانے والا بھی سیم ٹیکس دے رہا ہے بازار سے کچھ خریدے تو. جی تو دیکھیے نا، یہ یہاں پھر جیسا میں نے کہا کہ اسی لیے جو سب سے بڑی مد ہمیں اس وقت اویلیبل ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 9770 ارب روپے ہے، اگر انٹرسٹ ریٹ کٹ کر کے حکومت کے پاس یہ سپیس ہوتا ہے. آپ نوٹ کیجئے نا جی کہ جب وزیر خزانہ نے کل تقریر کی ہے انہوں نے یہ کچھ ریلیف میجرز کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن جتنے ریلیف میجرز دیے گئے ہیں اتنا ہی ترقیاتی بجٹ کٹ کیا گیا، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک بڑے محدود وسائل میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اسی لیے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو لارج اسکیل انویسٹمنٹ آنی ہے، اس سے جو ایکٹیویٹی ہے، جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور پاکستان میں انشاءاللہ معاشی نمو جو ہے جو کہ اب بہت لو لیول پر ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی، تو پھر گارڈ سے لے کر مڈل کلاس تک کے لوگوں میں ایک خوشحالی آئے گی. خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ نئی سرمایہ کاری سے. اور یہ نئی سرمایہ کاری کے لیے حالات پیدا کرنا شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. قرم صاحب دیکھیں، میں اگر کوٹ کرتا چلوں، نواز شریف صاحب جو ہیں، بڑے میاں صاحب جو ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں پیٹرولیم کی مصنوعات، پہلے بھی جب PDM کی حکومت تھی وزیر اعظم یہی تھے تو انہوں نے ڈسپلائر کا اظہار کیا تھا. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں وزیر اعظم کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس بجٹ کے اوپر وہ خوش ہیں؟ کیا آپ کی جو آپ جیسے سینئر زیرک سیاستدان جو ہیں ان لوگوں کے لیے مشکلات نہیں؟ کیونکہ عوام کے پاس آپ لوگوں نے جانا ہے، عوام سے ووٹ آپ لوگوں نے مانگنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنا فیوچر بھی دیکھنا ہوتا ہے سیاسی طور پہ. جی فیوچر میں تو دیکھیے ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے جن کا مہنگائی کو کم کرنے کا یا معاشی مینجمنٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے.
وہ تو ان کا تو بلوا کرنے کا ریکارڈ ہے, فساد کرنے کا ریکارڈ ہے. تو فیوچر سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے جو میں یہ کہوں گا پچھلے 7 سال سے جو ایک سیاسی انتشار آیا ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. جو سی پیک کو بند کیا 2018 کے بعد, 2018 سے 22 جو ہیں پاکستان کے قرضے تقریباً دگنے ہوئے, جس کی قیمت اس طرح میں نے کہا ہم ادا کر رہے ہیں. یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے ہیں اور یہ بات واضح ہے. دیکھیں یہ ایک ٹریڈ آف ہے جو اکنامک پالیسی ہے. اگر یہ ضرور فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اچھا جی ہم اس سال ترقیاتی پروگرام نہیں رکھتے اور ہم سارے پیسے جو ہیں وہ پیٹرولیم کی سبسڈی میں دیتے ہیں, عوام کے لیے پیٹرول کو سستا کرتے ہیں. لیکن اس وقت جس میں نے کہا بین الاقوامی حالات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ایک مشکل درپیش ہے. اور یہ جو سال ہے یہ اسینچلی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا سال ہے. اگر اس سال میں جو سارے پروجیکٹس اس وقت ڈرائنگ بورڈ پر ہیں وہ زمین پر آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک سال یہ جو گزرے گا, اگلا بجٹ جو ہے وہ ریلیف کا بجٹ ہوگا اور اس میں پھر پاکستان کو اتنے وسائل ہوں گے کہ چاہے بین الاقوامی تیل کی جتنی بھی قیمتیں ہوں پاکستان سبسڈائز کر کے پاکستان کے عوام کو ریلیف دے. خرم صاحب, میں میاں صاحب کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. میں نے ایک بالخصوص یہ پوچھا ان کا نام لے کے کہ کیا وہ اس بجٹ سے خوش ہیں؟ دیکھیے جی ان کے تحفظات ہیں, لیکن چونکہ وہ ہر چیز سے ان سے زیادہ کوئی تجربہ کار سیاستدان پاکستان میں موجود نہیں ہے. انہیں اندازہ ہے کہ کس قسم کے ٹریڈ آفس کا سامنے, اور معاشی پالیسی میں ہمیشہ ڈفرینٹس آف اوپینین ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں کہ یہ سال انشاءاللہ معاشی استحکام کا سال ہے, گروتھ کو بڑھانے کا سال ہے, انویسٹمنٹ لانے کا سال ہے. اور جو توقع ہے کہ جیسے مختلف سیکٹرز ہیں, ان میں سب سے بڑا توانائی ہے, اس کے اندر کوئی انقلابی تبدیلی لانے کا سال ہے. کیونکہ ایک دو چیزیں اگر درست ہو جائیں اس سال میں انشاءاللہ, اگر توانائی میں کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں اور جو ہے پاکستان میں جو قرضے لینے کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, تو پاکستان کے عوام کو واضح ریلیف ملے گا. خرم صاحب, دو میرے بنیادی سوال ہیں. ایک تو یاد ماضی میں نے ابھی شروع میں چلایا جس میں ہم نجکاری کے حوالے سے وہ بلیڈنگ وونڈز جو ہمارے ادارے جو کہ ہمارے لیے سرکولر ڈیٹ بنتے گئے یا لائبلٹیز بنتے گئے, ان کی نجکاری کے حوالے سے جب اپوزیشن میں ہے میں نے فوٹیج چلائی, اس میں تو کہا گیا بیچنے والے غدار احسن اقبال صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس احتجاج کریے پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی پہ اس وقت کی تنقید کی اور ان کا ایم ایف کی ڈیل کو پھاڑ دیا جائے, اس کے اوپر ہم یہ نامنظور کرتے ہیں. پی ٹی آئی سملرلی ہم دیکھیں تو جب اپوزیشن میں رہی تو انہوں نے بھی ایسی ہی ہم نے آوازیں سنی. کتنا مشکل ہوتا ہے جب حکومت سنبھالتے ہیں اور جب آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور جس طرح بھی نجکاری کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسرے بلیڈنگ وونڈ آپ خود توانائی کے وزیر رہے, بڑا اہم سوال ہے. آئی پی پی سب کے جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سٹیکس ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہی بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کو آج یا ایگریمنٹس ایسے کروائے گئے کہ آج ہم سرکولر ڈیٹ کا شکار ہیں جس کو اتارنا ناممکنات میں سے ہو گیا ہے. تو اس کو کیوں نہیں بند کیا گیا؟ یہ دو میرے اہم سوال ہیں. جی یہی اسی لیے میں نے توانائی کا ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب ان کے بڑے قابل اور محنتی وزیر توانائی ہیں, دو جو توانائی کو دیکھتے ہیں, بہت اچھے محنتی لوگ ہیں. لیکن ان کو یہ ایک چیلنج ہے جو ابھی تک پوری طرح حکومت نہیں نمٹ پائی, اور وہ یہ ہے کہ جو لگی بندی روایتی سوچ اس کو کاٹنا پڑے, اس کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آسانی سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہوتے تو اب تک حل ہو گئے ہوتے, لیکن ان میں پیچیدگیاں ہیں. اور بعض جگہوں پہ جیسے نجکاری کا ایشو ہے, حکومت میں بڑی سادہ لیکن انتہائی مشکل چیلنج ہے جرت کی ضرورت. کیونکہ پی آئی اے کی نجکاری میں اگر آپ کو یاد کراؤں 10 سال پہلے بھی بڑی قریب آ گئی تھی, لیکن ایک پروٹیسٹ ہوا, اس میں 2 پاکستانیوں کی جانیں گئیں, اور 10 سال ہو گئے پی آئی اے کا جو بلیڈنگ ہے وہ جاری ہے. تو حکومت کو بعض ایسے ایشو ہیں جس میں سیاسی غیر مقبولیت کا جو رسک لے کر بھی آگے بڑھنا ہے, کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے. یہ جو ادارے ہیں جو بلیڈ کر رہے ہیں, ان کے اگر جو ہم کہتے ہیں جی 500 ارب ہے, کچھ کہتے ہیں 600 ارب ہے, کچھ کہتے ہیں 1000 ارب ہے, یہ سارے اگر ان کے اندر جو ملازمین ہیں یا ان کے جو افسران ہیں
ان کے جتنے بھی مفادات ہوں یا ان کی زندگیوں کے ایشوز ہوں، بہرحال اب 24 کروڑ پاکستانی یہ سزا بھگت رہے ہیں ان اداروں کی. تو لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ان 24 کروڑ پاکستانیوں کی آنے والی زندگیوں کا خیال جو ہے اس کو ترجیح دی جائے، بجائے یہ کہ جو آئی پی پیز کا کیا کریں گے خرم صاحب؟ کیا موجود ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں گی یا آہنی ہاتھوں سے یا کوئی معاشی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی کوئی آپریشن کیا جائے گا، جس طرح آپریشن کی باتیں ہم جی سن رہے ہیں؟ آنی ہاتھ بڑا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کرے یہ اعلان ہو جائے کہ حکومت پاکستان کسی آئی پی پی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرے، اللہ کرے. کیونکہ یہ بڑا واضح ہونا چاہیے. اس پہ حالیہ دنوں میں کچھ تشویش پیدا ہوئی ہے اس فرنٹ پہ، تو بڑا واضح بیان آنا چاہیے کہ کسی آئی پی پی کا کانٹریکٹ جو ہے ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. پاکستانیوں نے ایک بڑی تکلیف بھگتی ہے، لیکن اب یہ جو سال آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس ہیں جو کہ غالب تعداد میں 1994 95 96 میں ہوئے تھے، اب وہ ایکسپائر ہونے، ان کی 30 سال کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے لگی ہے. تو لہٰذا اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس بوجھ سے مستقل اپنی جان چھڑا لیں اور جو اگلا سٹیپ لینے کا ہے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے لیے اور ان کے لیے کہ لارج سکیل سولر میں انویسٹ کریں تاکہ پاکستان میں بجلی کی جو اوسط قیمت ہے وہ کم ہونا شروع ہو، اور وہاں جو ہے جب ریلیف آئے گا تو سب پاکستانیوں کو محسوس ہوگا. خرم صاحب، اس وقت دو اہم کیسز ہیں جس کی طرف تمام دنیا کی بلکہ پورے پاکستان کی نظریں ہیں. ایک سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کی بات ہے، اور اس کے علاوہ حلقہ وار خاص طور پہ اسلام آباد کے 3 حلقے جس میں انجم عقیل خان صاحب کے وارنٹ وہ نوٹس بھی ہوا ہے ان کو کنٹیمپٹ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے فیصلے آنے شروع ہو گئے، آئدر وے ہو سکتا ہے، ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہوگی؟ جی نہیں، ہم سب، میں بھی ایک پٹیشنر ہوں، میری بھی انتخابی عذرداری اس وقت ٹرائیبیونل کے سامنے ہے اور اس کی ہم پیشی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کیس بائی کیس ہونا ہے، اس پہ بڑی طویل جو ہے ابھی لیٹیگیشن ہونی ہے. صرف یہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نیا کوئی دروازہ کھلا ہے. یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے کہ الیکشن کے کچھ مہینوں بعد نتھنگ نیو، مطلب آپ کا سب لوگ خیال یہ ہے جنہوں نے الیکشن پٹیشن کی ہوتی ہے ان کے کیسز چلنا شروع ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ چونکہ ایک ایسی جماعت اپوزیشن میں ہے جن کا پروپیگنڈا بڑا تیز ہے، وہ ہر چیز کو کہتے ہیں شاید آج ہی سارا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، اس کو ڈے بائی ڈے دیکھنا ہے. بہت سارے ایشوز اٹھیں گے الیکشن کمیشن کی کمپٹنس کے بارے میں، اور یہ بھی ایشو اٹھے گا کہ بالآخر آئین کے اندر ذمہ داری الیکشن کو کرانے کی وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو بہت سارے معاملات ایسے باریک اٹھیں گے. دوسرا جو ایشو ہے مخصوص سیٹوں کا، میں بھی چونکہ ایک طالب علم ہوں قانون کا، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نشستیں کسی ایسی جماعت کو دی جائیں جس کو بعد میں آزاد امیدواروں نے جوائن کیا ہے، جس کے اپنے، تو لہذا وہاں تو آئین اور قانون میں سپیس نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کوئی آئین نیا لکھنا چاہتے ہیں یا اپنے قلم سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک ہو. سب سے لیکن وہ شگافیاں جو لکوناز ہیں قانون کے اندر وہ تو آپ کو تشریح کرنے کی اجازت دیتے ہیں. میری توقع یہی ہے کہ سب سے بہتر فیصلہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ جب تک پارلیمان اس لکونے کے اوپر اپنی قانون سازی نہیں کرتے یہ سیٹیں خالی رہیں گی، تاکہ اس پہ واضح طور پہ جو کمپیٹنٹ فورم ہے پاکستان کی پارلیمنٹ وہ اس کے اوپر قانون سازی کر کے ان سیٹوں کو فل کرے. کب اتحادی آپ کو جوائن کریں منسٹریز میں؟ جی ہم تو کہتے ہیں نا وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اتحادیوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ غلبے میں تو حصہ چاہتے ہیں پر ذمہ داری کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہتے، لہذا ہم انتظار کریں گے. تو آپ کو امید ہے کہ وہ آ جائیں گے؟ جی توقع ہم کی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنی جو پیشکش ہے اس کو دہرایا ہے، لیکن اس کے لیے مزید کچھ نیگوسیشن ہوگی، اور جو سیاست میں آپ کو پتا ہے مستقل مذاکرات کا نام ہے، کچھ مذاکرات کر کے ان کو لایا جا سکتا ہے. آئی تھنک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں اگر جو لارج سکیل انویسٹمنٹ آنی ہے وہ آنا شروع ہوتی ہے
اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اور نظر آتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے تو پھر وہ بھی اس بہتری کا کریڈٹ لینے کے لیے آ جائیں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت اہم باتیں جو ہیں آپ نے ہمیں بتائیں. ناظرین اکرام، یہاں پہ ہم لینا وقفے کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ ود می سید عاصم رضا. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر معاشیات ہیں، اقتصادیات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک اتھارٹی ہیں. یہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، اس وقت مالی سال 2024-25 کا بجٹ اور IMF کا بجٹ اگر کہا جائے، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں، وزیر اعظم نے خود کہا کہ ان کی مشاورت سے بنا، بلکہ منوان وہی بنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ کتنا بوجھ ڈالے گا عام آدمی پر اور کتنا بوجھ ڈالے گا اشرافیہ پر؟ اور جو ہمارے بلیڈنگ وونڈز ہیں ان کو کیور نہیں کیا جا رہا، ان کا خون رسنا بند نہیں کیا جا رہا، خون نچوڑ کے عوام سے بس خون لگا دیا جاتا ہے کہ معیشت چلتی رہے. کیسے سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اس بجٹ کے اثرات کیا ہوں گے عوام پہ؟ یہ آپ نے بالکل صحیح باتیں کر لی ہیں، سوائے ایک بات کے. وزیر اعظم صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بجٹ IMF کی ساتھ مل کے بنایا ہے، میں پچھلے 10 برسوں سے 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. یہ IMF تو ہمیں نقصان پہنچانا ضرور چاہتا ہے، مگر آپ IMF کی شرائط کی آڑ میں عوام کو کچل رہے ہیں. IMF سے کیا تعلق ہے اس کو میں ثابت کرتا ہوں ایک جملے میں. پہلے دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ FBR کو 24,000 ارب روپے وصول کرنا چاہیے تھا، اس نے 9,000 کیا. یہ انہوں نے خود کہا ہے نا. ابھی اگلے سال آپ نے 12,970 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے. IMF کی شرائط پوری کرنے کے بعد اگر آپ وہ جو 24,000 آپ نے خود کہا تھا اس کا بڑا حصہ وصول کر لیتے تو IMF کی شرائط تو خود بخود پوری ہو جاتی، پھر تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ نے IMF سے یہ کہا کہ جناب ہم طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے، وفاق بھی نہیں لگا سکتا اور چاروں صوبے بھی نہیں لگا سکتے. ایک گٹھ جوڑ ہے. صوبے کہتے ہیں جی ہم زراعت پہ نہیں لگائیں گے، صوبے کہتے ہیں ہم پراپرٹی پہ نہیں لگائیں گے، وفاق یہ کہتا ہے جی ہم ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، چھوٹ دیں گے. تو یہ گٹھ جوڑ ہے. 15,000 ارب کی وہ فگر دے رہے ہیں. میری اندازہ ہے کہ کم سے کم 3,000 ارب روپے صوبے بھی نہیں کر رہے. ایک گٹھ جوڑ ہے ان کا آپس میں. گٹھ جوڑ کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، جس وقت کے 15,000 ارب روپے کم وصول ہو رہا ہے تو صوبوں کو حصہ کم جا رہا ہے. جو ان کا 57% حصہ ہوتا ہے ان کو کم مل رہا ہے، لیکن وہ خود بھی وصول نہیں کر رہے 3,000 ارب روپیہ. لیکن اس کے باوجود وہ فاضل بجٹ دیتے ہیں کہ جی NFC ایوارڈ کے تحت جو آپ نے پیسہ دیا اس کا کچھ حصہ ہم واپس کر رہے ہیں تاکہ بجٹ سارا پورا ہو جائے. ارے بھائی، تو آپ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ آپ نے تعلیم کا بجٹ کم کیا، صوبوں نے صحت کا بجٹ کم کیا. تو ایک گٹھ جوڑ ہے. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. پچھلی تمام حکومتیں، پچھلی تمام صوبائی حکومتیں، تینوں پارٹیوں کی لے لیں، فوجی حکومت لے لیں، آج کی حکومتیں لے لیں، آج بھی گٹھ جوڑ برقرار ہے. اس لیے کہ وہ کیوں فاضل بجٹ دے رہے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے. سب کا کمٹمنٹ ہے تعلیم صحت کا، وہ نہیں کر رہے. تو جب یہ گٹھ جوڑ سامنے آ گیا تو میں ایک بات یہ سوچتا ہوں کہ تعلیم جو ہے اس میں 26 ملین بچے، چونکہ اب عوام کی بات کر رہے ہیں تو 2 پوائنٹ پہ میں بات کر لوں. میں تعلیم 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے، پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. مگر کس ملک میں یہ 25 الف بھی ہے کیا کہ ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ نہ سپریم کورٹ دیکھتا ہے، نہ پارلیمنٹ دیکھتی ہے، نہ صوبائی اسمبلی دیکھتی ہے، نہ میڈیا دیکھتا ہے، نہ لوگ تعلیم کے نام پہ جو چندہ رو رہے ہیں وہ بھی نہیں کہتے. اس لیے کہ ان دونوں پارٹیوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے 2010 میں کہ ہم 7% آف GDP تعلیم پہ خرچ کریں گے. دونوں پارٹیوں کے دستخط ہیں اس میں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، MLN کی بھی. یہ تو 2% بھی نہیں کر رہے. تو یہ گٹھ جوڑ تو ہو گیا نا ان کا. تو یہ بات ہو گئی. دوسرا گٹھ جوڑ کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں وفاق کہ ہم 1,200 ارب روپیہ صوبے فاضل دیں گے، اب پیپلز پارٹی ان کا اتحادی ہے، انہوں نے تو نہیں دیا ایک پیسہ بھی فاضل. 300 ارب کا تو جھٹکا انہوں نے مار دیا. تو یہ بجٹ کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بجٹ کو اپوز بھی کر رہے ہیں. تو جب 1,200 ارب وصول ہی نہیں ہو رہا فاضل، تو یہ بجٹ اگر منظور کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. کہ صوبے بھی منظور کر لیں، وہ بھی کر لیں، 1,200 کا ٹوٹلی پورا نہیں ہوتا. تو میں جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کی اب اپنے بات کی. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ میڈیا سیاست میں الجھ گیا ہے، قوم کو سچ نہیں بتاتا. میں ایک مثال دوں گا چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے. ابھی بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ جی ہم نے 38% سے مہنگائی 12% پہ لائے. بار بار دہرا ہے، بڑی تعریف ہو رہی ہے. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مئی
मई 2022 शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, महंगाई 13.8%। मई 2023 शहबाज शरीफ वजीर आजम, महंगाई 38%। मई 2024 शहबाज शरीफ वजीर आजम 11.8%। तो वो ये जो 2022 में थी, लेकिन डिस्काउंट रेट उस वक्त 22 था, 20.5 है। आप 2 कदम किसी चीज़ों में पीछे आगे आते हैं, 5 कदम पीछे चलते हैं, इसीलिए हम मुल्क पीछे जा रहे हैं। हम ये नहीं, उनको हुकूमतों को एक हुकूमत की बात नहीं कर, यही सारी हुकूमतें करती रही हैं कि आप पीछे जा रहे हैं। बांग्लादेश हमसे, जब हमारे पास CPEC आया था, बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे था, वहाँ CPEC नहीं आया। अब बांग्लादेश बहुत से आगे है, तालीम हर चीज़ में आगे है, तो वो CPEC भी नहीं है, तो फिर हुआ क्या? उनका एक्सपोर्ट 55% अरब है, हमारा जो है वो 30% नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि ये बड़ी अशराफिया का एक गठजोड़ है, वो चल रहा है। IMF का नाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन IMF जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान उनके चुंगल से ना निकले, क्योंकि अमेरिका चाहता है जी। तो मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इस बजट में 2 काम किए गए हैं। एक तो इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि हम चंद बरसों के बाद दोबारा 25वें प्रोग्राम में जाएं। हालांकि वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हम नहीं जाएंगे। मैं बताता हूँ क्यों जाएंगे। अभी आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा है, बार बार कहा है कि जी 2003 साल के बाद टैक्स GDP रेशो 13% होगा। अरे भाई, तो मासी में तो आपका जो है वो 14-15% रह चुका है। तो जब 14.5% था, उस वक्त महंगाई जो थी और मईशत बहरान का शिकार थी, तो 3 साल के बाद आप 13% ले जाना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो मतलब बुनियाद आपने रख दी। मैं जो चीज़ वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मंशूर कहाँ है? मंशूर में तो ये लिखा था कि टैक्स GDP का तनासब 2018 तक जो है वो 15% होगा। अब आप 13% पर रख रहे हैं। 7% आपने तालीम का वायदा किया है, 4% आपने हेल्थ का वायदा किया, वही नहीं पूरा हो रहा। तो मुझे जो खौफ है वो ये है, आवाम को 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैंने अभी बताया। दूसरा बता दूँ, 10 करोड़ 50 लाख हमारे आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको पेट भर के खाना नहीं मिलता, उनके बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, और हम सियासी झगड़ों में लगे हैं कि जी बेल का क्या हुआ, उसने जो है वो किस सियासतदान ने किसके खिलाफ बयान दे दिया। डॉक्टर साहब, इसमें आपने गठजोड़ कहा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि बिल्ले को दूध की रखवाली, यानी कि FBR के अंदर जो लीकेजेस हैं, हमने तो 8-7 साल पहले देखा था कि उसमें 800 अरब और 1000 अरब, फिर उसके बाद कितने ही अरब बन गया है कि जो कलेक्ट होकर गायब हो जाता है, जिसमें अभी 21 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ पिछली हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने की भी थी, बल्कि इस हुकूमत में शायद की हैं, और उनको बताया कि उनको पोस्टों से हटाया गया। फिर ऐसा भी वाक़या हुआ कि KPK में 2 अफसरान के दरमियान FBR के बाकायदा फायरिंग का भी हुआ कि वो पे बैक जो केस होता है, बड़ा केस था, उसके अंदर उनके इंटरेस्ट थे। तो उसके साथ साथ ग्रे इकॉनमी जो कि कहीं ज़्यादा बड़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी से, उसको टैक्स नेट में लाने की कोई कोशिश करते हुए हम नज़र नहीं आ रहे। आपने अशराफिया का जिक्र किया, तो इसको ज़रा वजाहत कीजिएगा प्लीज़। ये आपने एक अहम नुकता उठा दिया। 80,000 अरब रुपए से ज़्यादा की ब्लैक मनी है। ऐसे एक बात बताऊँ, मीडिया में आप देखिए बहुत शोर हो रहा है कि जी वो दुबई लीक्स, पनामा लीक्स। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आप मुल्की पनामास की भी तो बात कर लें। ये बात क्यों करते हैं दुबई की? इसलिए कि वो पैसा उनको यकीन है कि नहीं आएगा। लेकिन जो मुल्की पनामास हैं, जो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में है, जिसकी तफसील हुकूमत के पास है, जिसके लिए कानून मौजूद है कि आपको अदालतों में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप दीनी जमात ले लें, मजहबी जमात ले लें, उलमा ले लें, सिविल सोसाइटी ले लें, वकला ले लें, कभी आपने सुना कि वो मुल्की पनामास की भी बात करते हैं? इसलिए बात करते हैं बैरूनी कि उनको पता है वो पैसा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कानूनी तौर पे भी नहीं आएगा। ये सब बेकार की बातें। आप 2 एमनेस्टी ला चुके हैं, फिर उस मुल्क के अपने कवानीन हैं, उसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये कि गठजोड़ में सिविल सोसाइटी और दूसरे इदारे भी शामिल हैं, वरना मुल्की पनामास की बात क्यों नहीं करते? मैं आपको बता दूं, कई करोड़ रुपए के जो बैंकों में खाते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, नेशनल पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बैंक, ट्रेजरी बिल्स पे पैसा लगा, सारी डिटेल है हमारे पास। तो बेनिफिशरीज कौन है डॉक्टर साहब? मैं कोई आंसर चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे ख्याल से लास्ट मिनट है। बेनिफिशरीज कौन है? बेनिफिशरीज हैं जनाब अली, पार्लियामेंट के मेंबरान, सियासतदान, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती, बिजनेस कम्युनिटी, माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, एग्रीकल्चर माफिया, यानी सिवाय आवाम के सब जो है ना बेनिफिशरी हैं। मैं आपको बता दूं, 375 अरब रुपए इन तनख्वाहदारों ने टैक्स दिया। ज़राअत का हिस्सा 24% है, लेकिन उनको जो है वो 3% भी नहीं दे रहे। 350, लेकिन यही तनख्वाहदार लोग जो है ना
نعرے لگاتے ہیں, شام کو بیٹھ کے کہتے ہیں جی فلاں سیاستدان نے یہ کیا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم اپنی بات کرو کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں اور کوئی نہیں دے رہا. یہ ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایک جملہ آپ کو بتا دوں, ان کو بہبود پر شہداء کو 16% ملا, ٹریجری بل پر جو ہے 21% دیا اسی حکومت نے اپریل میں. لیکن یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں فلاں سیاستدان نے یہ کہا. ارے تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی بات کرو نا. کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی سبب ہے اور کوئی نہ کوئی راہ ان کی چلتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم اپنے اگلے حصے میں آپ سے ملتے ہیں. ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک. ویلکم بیک, اور ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے اور ایک اہم جسے کہتے ہیں موضوع جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, اور اس وقت ملک کی دفاع اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں عرض پاک کی سلامتی کے حوالے سے, یعنی کہ آپریشن عزم استحکام کی بات کرتے ہیں. بریگیڈ صاحب, نیشنل ایکشن پلان ہم نے اے پی ایس کے بعد 2014 کے بعد جو افسوسناک واقعہ تھا جس کے زخم ابھی تک ہمارے اسی طرح تازہ ہیں, اس کے بعد ایک وسیع پیمانے پر اے پی سی کی گئی تھی, نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا 21 یا 22 نکات کے اوپر. اس میں سے ہم نے دیکھا جو افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز سے ریلیٹڈ جو نکات تھے ان پر تو عمل درآمد ہو گیا تھا, زمین واگزار کروا لیا, فوج نے آپریشنز کیے, سارا کچھ کیا, دشمن کی کمر توڑی, لیکن جو ڈیلیور کرنا ہماری سول گورنمنٹس کا کام تھا وہ وہیں پہ جوں کا توں رہا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو افریت ہے دوبارہ ہمارے سروں پر منڈلانا شروع ہو گیا. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں لیاری گینگ وار کی بات کریں یا پھر کچے کے ڈاکوؤں کی بات کریں, کچھ نہ کچھ کنیکشن دہشت گردی کے ساتھ ان کے بھی ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں, بیٹر ہوتے ہیں, اسلحے کی سپلائی ہوتی ہے. تو یہ پورا اکراس دا بورڈ ہم پورے پاکستان میں دیکھیں گے اس آپریشن کو. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں بڑی کلیئر باتیں ڈیسائیڈ کی گئی, سوائے مسلح فوج نے جو اپنے آپریشنز کیے کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی. نہ نیکٹا کا فال بنایا, نہ مدرسہ ریفارمز کیے, نہ پولیس ریفارمز کیے, نہ جوڈیشل ریفارمز کیے, جو کہ اس کا ایک بہت بڑا اکٹھا تھا. اور اب یہ جو عزم استحکام کی بات ہے کہ پورے ملک میں عزم استحکام ہونا چاہیے. اے پی کے کوشچن سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, سندھ میں بہت زیادہ, شہر میں بھی اور کچے کے ایرے میں بھی ہے. سو لیٹس میک ایز اے یونائٹڈ فورس اس کو ہم لے کے چلیں, فوج اپنا کام کرے, سویلین حکومت اس کو اونرشپ کرے, عوام ساتھ ہوں, اے پی کی گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ, سندھ کی گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ ساتھ کھڑے ہوں, سب ریسورس کو ہارمونائز کیا جائے اور ملک سے دہشت گردی غلامی کو ختم کرے. دیکھیں پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے, فوج بہت ہماری لڑاکا ہے, جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے. ہمیں اپنی اکنامک ترقی اب کرنی ہے. جس دن اکنامک ترقی کریں گے ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. ہم آئی ایف ورلڈ بینک نے جو ہمیں پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس کے چنگل دن نکل جائیں گے. اس کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے. کیا ہم الاؤ کریں کہ یہ دہشت گرد ہمارے لوگوں کو مارتے رہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ اور وی ہیو ٹو گیو اے ویری اسٹرن ریئیکشن, اور ہم یہ کریں کہ اس کے اندر ریٹ آف گورنمنٹ قائم کریں. پہلے غلطیاں کی گئیں, افغان طالبان سے بات کی جائے, سختی سے بات کی جائے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں جو آپ نے تو ہم کی تھی, کہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. ایک یہ پرانگ اسٹریٹجی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو ابھی پکڑا گیا یہ مولانا کمانڈر نصر اللہ, اس کے ڈوزے بنا کے اسلام آباد میں اپنے ایمبیسڈرس کو بتایا جائے, دنیا کے ہیں وہ اسی کو بتایا جائے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو, ہیومن رائٹس کو بتایا جائے, سلامتی کونسل میں جایا جائے, ہر دروازے کو کھٹکائیں تاکہ اس کو ایز اے ہول ختم کریں. لیکن یاد رکھیں مسلح اسٹرانگ ملٹری فورس از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. عراق لیبیا کی مثال دیکھ لیں, فوج کمزور تھی, سب کچھ مان رٹ کے مردی کر لیے, فوج نے اینمی کے نیریٹو کو ناکام کر دیا ہے. لیکن 2021 کے بعد جب یہ طالبان آئے ہیں اور امریکی اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تو یہ ساروں کا سارا ویپن ان کو دے کے انہوں نے پھر ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. تو یا تو اسی طرح اب لیڈ کرتے رہیں اور ایک دفعہ اس سر کاٹیں تاکہ اس مسئلے کو ختم کریں, جڑ سے ختم کریں. ڈونٹ لیو ہاف ہارٹڈ. فوج کو ایک قسم کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک جیسے ہوتا ہے کسی ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو لائف جیکٹ بنا کے سمندر میں پھینک دیں. اب کیا ہوتا ہے, نہ تو وہ ڈوبتا ہے اور نہ کنارے لگتا ہے. سو پلیز ڈونٹ ڈو دس. اس وقت پوری حکومت کو اونرشپ لینی پڑے گی, کھڑے ہو جائیں سب مل کے, ریسورس دیں. آپ نے 12-14 ہزار ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیے ہے, آپ اس کے بجائے لے کر آئیں آپ کے ٹرائبل ایریا کی ڈیولپمنٹ کریں. یہ بھی اسٹرانگ اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اسٹرانگ کہ وہاں پر ڈیولپڈ روڈ بنے,
इंडस्ट्री लगाएं, हॉस्पिटल लगाएं। सियासी इस्तेहकाम उसके कितना बाद ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि वोट बैंक के खातिर हमने माजी में भी और अब भी देखा कि बहुत सारी सियासी जमातें शोर मचाती हैं, और इवन अब तो मैंने कहा कि एक जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में कांग्रेस के अंदर जिस तरह एक बिल पास करवाया या करारदाद पास कराई गई है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, और ऐसे मौके पे जब ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, तो इस सियासी इस्तेहकाम के लिए और यकसुई के लिए कितना ज़रूरी है सबसे बात करना? APC दोबारा बनती नहीं है क्या, आप समझते हैं? बिल्कुल बनती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज भी असेंबली में बात की, लेकिन आई स्टिल से he should himself officially announce कि जी let's have a national dialogue. We will talk about azm istehkam. We will talk about all जिसका जो एजेंडा लेकर आ जाएं and let's sit down and talk it out. एक दफा once for all इसको फाइनल करें, reach to certain national consensus and please go for that. PTI को समझना चाहिए कि इस वक्त मुल्क पे सियासी इस्तेहकाम के लिए आप कुछ सेक्रीफाइस करें। आप अगर बानी का PTI को अगर कहीं कोर्ट्स रिलीफ देते हैं, then he should go and contest by election, come in the assembly, become leader of opposition, play positive role, और उसके बाद आपके फॉर्म 45 की 47 की बात करते हैं, कोर्ट में केस लड़ें, अपने लोगों को वापस लेकर आएं, गेन मेजॉरिटी एंड चेंज गवर्नमेंट जैसे PDM ने किया था। लेकिन सड़कों में आना इज नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरी तरफ नसरुल्लाह जिसको पकड़ा गया है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, उसने तो कन्फेस किया है कि वो रॉ के लिए काम करता रहा, वहाँ से सपोर्ट मिलती रही। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में ख़ास तौर पे जो हमारे फौजी अस्करी जवानों और अफसरों को उसने जिस तरह निशाना बनाया, आप समझते हैं कि इस तरह के मामलात मौजूद हैं और उसके बाद इस तरह का शोर मचाना, सड़कों पर आना जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये कोई दानिशमंदी नज़र आती है? तो मुल्क दुश्मनी नज़र आती है? ये सिर्फ पैटी पार्टी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। अगर पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ खाते हैं, पीते हैं, बेनिफिट उठाते हैं, खुदा के लिए सियासतदानों को चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें। मैंने कई दफ़ा मिसाल दी है कि नेल्सन मंडेला से किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ पॉलिटिशियन। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो पॉलिटिशियन है वो अगले जनरल इलेक्शन के बारे में सोचता है, और जो लीडर है वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। ट्रू। सो खुदा के लिए आप लोगों को इतना अपने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करना था कर लिया, अब डिलीवर करें। प्लीज़ बी सीरियस। अवाम पिस चुके हैं महंगाई में, इन्फ्लेशन में, नाउमीदी में, सेहत का कोई बंदोबस्त नहीं है, सरकारी मुलाजमत नहीं है उनके लिए, वो किधर जाएं? वो फिर यही स्ट्रीट क्राइम करेंगे। बच्चा एक नौजवान है, घर में प्रॉब्लम है, नॉब नहीं है, पढ़ा लिखा है, नहीं कर रहा, क्या करेगा मुझे बताइए। सो उनको अपॉर्चुनिटी ये चाहिए मुल्क के लिए, सियासतदानों को चाहिए। अवाम अपने नुमाइंदे असम्बली में क्यों लेके जाते हैं? ताकि उनके लिए वहाँ पर कानून साजी करें। जो हुकूमत बनती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट बनती है, वो अवाम के नुमाइंदों से बनती हैं ताकि हुकूमत का निज़ाम चलाएं, बेहतरी के लिए फैसले करें। अगर कोई फैसला करे तो उसको पूरी कौम सपोर्ट करे। जहाँ नेशनल इशूज है वहाँ अपोजिशन भी सपोर्ट करे। आप यूक्रेन वॉर में देख लें, अमेरिका में किसी ने मुखालफत की क्योंकि दैट इज़ देयर नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान में हमें परवाह नहीं। ये अज़्म इस्तेहकाम जो है ये पाकिस्तान की सलामती बका के लिए, वहाँ जान माल की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, रोज़ शहादतें दे रही हैं। ट्रॉलिंग के ऊपर आप देखें कैसे शहीदों के बारे में, फ़ौज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इससे मोरल ऑफ ट्रूथ हाई होगा या डाउन होगा? क्यों लोग फौजी शहादत देंगे जब उनको पता है हमारी कौम तो ये हमारे बारे में बात करती है, उनके लवाकिन के बारे में बात करेंगे। इसलिए दिस इज द टाइम, स्टैंड यूनाइटेड, टेल द इंडियन ब्लडी इंडियंस वी आर एज अ नेशन वी गोइंग टू टेक ऑल फ्रंट फ्यूचर कमिंग एंड वी विल स्टैंड यूनाइटेड विद आर्म्ड फोर्सेस। ये पैगाम देंगे का आधा काम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, और बहुत अहम गुफ्तगू, और जो इस वक्त मुल्क का सबसे अहम मसला है उस पर आपने गुफ्तगू की। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और हम यही चाहेंगे कि आज के जो मेहमान शुरका की गुफ्तगू थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त आने वाले जो वक्त के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।